آپ کی خدمت میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ عرصہ بعد ایک خاص مدت کے بعد یہ پروگرام دوبارہ شروع ہوا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے موضوع کا مختصر سا تعارف آپ کی یادداشت کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو ضروری ہے اس کا نا ایک جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجدیں اس راز کی ورکشاپوں کے طور پہ چلی جاتی ہیں اور قائم آل محمد حجت دور امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی کی سپاہ کے لیے تیاری کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہماری عزاداری اور عبادات کا ایک ہی محور ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے سپاہ تیار کرنا اور اپنی ذات کو ان کے سامنے ایک حقیر غلام کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ زندگی کہ شاید وہ وقت گزر رہا ہے کہ جب ہم بہت باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، نہیں معلوم کہ کب یہ آنکھ بند ہو جائے، لیکن خواہش یہ ہے کہ جب یہ آنکھ بند ہو تو روح کی آنکھ سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنے کے قابل ہو سکے۔ تجلیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، آج ہمارے برادران جو تہذیب کے ہیں ان کا تہذیب کا بھی پروگرام ہے، مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کو زحمت بھی تو اتنی دینی ہے نا جن کی آپ برداشت کر سکیں، کیونکہ اس کے بعد کافی زحمت سے گزر گیا، وہ جو بات کی زحمت ہے تو اپنی زحمت پہ اس میں شامل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور حق کے لیے کام کرنے کے قابل بنائے اور کرتے رہیں آپ تذہیبی طور پر بھی انفرادی طور پر۔ جی میں موضوع پر واپس آتا ہوں کہ میں جہاں پہنچا تھا، جہاں ہماری گفتگو چلنا پہلے محرم سے پہلے خبر ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے امام زمانہ کی معرفت کے لیے آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی چیز سے مدد نہیں۔ کوشش یہ ہے کہ جو کچھ کتابوں میں ہماری لکھا ہوا ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ایک ترتیب سے آپ کے سامنے آپ کے گوشت گزار پیش کر سکیں، تاکہ شاید اگلی بار آپ چھوٹے بچے آگے چلیں، نئے سے نئے محور کی طرف جانے کے لیے راستے تلاش کریں۔ تو ہم جب پہنچے تھے، مجھے یاد ہے ہم نے بی بی نرجس سلام اللہ علیہا سلام، بی بی نرجس سلام اللہ علیہا کے تعارف، ان کے اجداد کے تعارف سے شروع کیا، پھر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے امامت کے اور بچپن سے لے کے جوانی شہادت تک کے دور کا ذکر کیا، اور پھر آپ کے زمانے کے امام کی غیبت صغریٰ کے 70 سال کا ذکر کیا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا اب تک کا جو وقت گزر چکا ہے، یہ 1300 سال کا، اس کا اب کی بساط کے مطابق۔ پھر جب مولا تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ جو جبکہ آپ اور میرے ساتھ مل کر ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہوئے کریں گے، اس کا ذکر اگر آپ کو یاد ہے بھولنے والی چیز نہیں۔ اور پھر جب امام دنیا میں حکومت الہیہ، حکومت عدل قائم کر رہے ہوں گے، تو جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ فتح عرب کی، فتح ہندوستان کی، فتح چین کی،
اور ایران اور عرب کے ساتھ منسلک شام وغیرہ کے سارے علاقے شامیہ ان کی مطبوعات تک بات پہنچی تھی. پر اس موضوع پر انشاءاللہ میں ترتیب سے دوبارہ آؤں گا, بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ جو ہمارا ریکارڈنگ کا سلسلہ جو بن رہا ہے یہ بھی نہ ٹوٹے. جو بھی سن رہے ہیں ان کی اچھی آراء آ رہی ہیں, جو تعارف فرما رہے ہیں ان کو اس چینل کو دیکھ کر اور گفتگو کرتے ہیں فون پر لے کے, پھر ان کو میں عرض کر دیتا ہوں جو ہوتی ہے کہ ساری شہر صاحب کی مہربانی ہے, ان کی کاوش ہے ساری جو یہ سارے عام ہو رہی ہیں باتیں, وہ اللہ ایک کی توفیقات کے ان کے بچوں کو شدہ داریہ کو پرکاش داریہ صدقہ صدقہ دنیا میں ترقی اور آخرت میں اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس موضوع کا آغاز جہاں سے کرتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو برحق ہے تمام شیعہ سنی دیوبند اہل حدیث جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے ان میں یہ تحریر شدہ کیا ایک وقت آئے گا جب دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوگی, اللہ کی آیت حق میرا بیٹا طویل غیبت کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا, تشریف لائے گا, جو دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوگی اسے عدل اور انصاف سے بھر دے گا. یہی ہے جس کی بنیاد پر تمام عالم اسلام انتظار کر رہا ہے. خاص طور پر جو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں دو, عدل اور انصاف. عدل اور انصاف محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اچھا مفسروں نے کہا ہے کہ ایک زبان میں ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہوتے. اگر دو لفظ ہیں ایک ہی زبان میں تو وہ ایک معنی کے لیے نہیں ہوں گے, مختلف معنی ہوں گے. اس حدیث میں یہ جو بیان ہوا ہے عدل و انصاف, اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, پورا 19 کی طرح بندے یہ جانے آئے. دوبارہ پڑھتا ہوں, بسم اللہ, غور سے سنیے. 19 کی نمبر سورت کی ہے, میرا خیال ہے شاید 90 یا 91 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان. یہ محور ہے اس حدیث میں یہ لفظ. اچھا, اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ کریں, آپ کے امام نے تشریف لے کے آنا ہے, آپ کے امام نے جو تشریف لے کے آنا ہے وہ کس کے حکم سے؟ اللہ نے کائنات بچھائی ہے, ساری کائنات بچھائی ہے, اور اس ساری کائنات کے بچھانے کا جو مقصد خدا نے بیان کیا ہے ایسے ہی تو نہیں نا, بے معنی حضور کام تو نہیں کرتا, وہ مقصد اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. پوری کائنات کے اس بات کو پھیلانے کا مقصد ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عدل کرو اور احسان کرو. محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا جب دنیا میں آئے گا اس وقت یہ نہیں ہوگا, یہ اور یہ بھی نہیں ہوگا, انصاف بھی نہیں ہوگا, نہ عدل ہوگا نہ انصاف ہوگا, اور خدا کی قسم روایات بتاتی ہیں کہ احسان بھی نہیں ہوگا. جو مقصد خدا ذو جلال ہے, حکم خدا ذو جلال ہے, کیا چیز ہے جو نہیں ہوگی؟ میرے جیسا انسان اپنی ساری کاوش کر کے اللہ کے نظام کا رخ بدلنے کی کوشش کر چکا ہو. ایسی جو خدا نے کائنات بچھائی, وہ کہتا ہے سنا
کہکشاں ہے نا ہماری، اس کا چھوٹا سا حصہ ہے ہمارا نظام شمسی کا جو درمیان کی سورج اور اس کے گرد 9 ستارے گھوم رہے ہیں، میری زمین بھی دوسرے چھوٹے جو گھوم ہی رہا ہے بغیر کسی خامی کے، بغیر کسی خامی کے ایک دوسرے سے نہ زیادہ دور جاتے ہیں اور نہ زیادہ قریب آتے ہیں. خاص جو اللہ نے ان کو شکل عطا کی ہے اس پر قائم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توازن. توازن کا معنی ہے ہر چیز کا برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم ہونا ترازو میں سے، اور اسے کہتے ہیں انصاف. برابر برابر تقسیم ہونا. لیکن اس آیت میں اور اس حدیث میں ذرا غور کریں. میرا بیٹا جب آئے گا تو دنیا کس سے بھری ہوگی؟ ظلم اور جور سے. ظلم اور محمد وال محمد صلوات ظلم اور جور سے بھری ہوگی. وہ تبدیل کر دے گا عدل اور انصاف میں. اس کا مطلب ہے یہ کبھی ایسی تھی، کبھی یہ کائنات ایسی تھی، اور اللہ کی قسم ساری کائنات اب بھی ایسی ہی ہے. بالکل میں گھٹیا سا چھوٹا سا اس کہکشاؤں میں ذرے سے بھی چھوٹا، اس چھوٹے سے ذرے زمین کے اندر ایک گھٹیا سا مادے سے بننے والا ایک انسان ہو جو پوری کائنات میں موجود عدل کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنی دونوں چیزیں ایجاد کر لی. اور تکبر یہ ہے کہ میں خدا. تکبر کیا ہے؟ آپ بول سکتے ہو برائے تاکید ظہور امام زمانہ صلوات. میں نہ سمجھے آپ کو واپس موضوع پر کافی دن بعد ہم بیٹھے ہیں تو موضوع پر واپس لانے کے لیے بنیاد حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع ہمارا وہی ہے اور محمد وال محمد صلوات. قیام حکومت امام زمانہ، یہی ہمارا موضوع ہے. قیام حکومت امام زمانہ. اس موضوع کے لیے ضروری ہے کہ میں بنیاد کے طور پر، بیس کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرون بالعدل والاحسان، یہاں پہ آپ کو بات کھڑی کر کے پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آگے چلیں گے. ہم نے خود جو کیے وہ یہ کام کیے ہیں. مولا متقیان علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ یہ جو ظلم اور عدل ہے اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کچھ ہم نے سنا ہوگا. ظلم اور عدل میں کیا فرق ہے، کیسے پہچانے اس کو؟ آپ نے فرمایا کہ عدل کی ایک ہی شکل ہے، عدل کی ایک ہی شکل ہے اور ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں. غور کیجیے گا آگے ہمارے کو سمجھا ہے. عدل کی ایک ہی شکل ہے اور ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں. بس یوں سمجھو کہ نشانے پر تیر مارنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ عدل ہے. اور بغیر نشانے کے غلط جگہ تیر مارنے کے لیے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں. جہاں جہاں بھی مارتے جاؤ گے تم، اگر نشانے میں نہیں لگے گا تو وہ تمہارا پیدا کردہ ظلم ہے جو کہ عدل کا مخالف ہے. تمہارا پیدا کردہ ظلم. اب میری نہ غور کی اس بات پر میں واپس آتا ہوں. بندہ جو بھی کرے گا سر انجام دے گا اپنی عقل اور شعور سے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں سے کیا کہتے ہیں؟ قیاس. یہ وجہ ہے کہ قیاس ہمارے ہاں حرام ہے. جتنا مرضی قیاس کر لیں آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. جو بھی ماریں گے پنجابی کو سے کہتے ہیں آپ ٹامی ماریں، تکا، کوئی نشانے میں چیز نہیں لگے گی. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جو عدل ہے یہ سیاست عام ہے. محمد وال محمد صلوات
عدل اور جود. جود میں کیا ہے؟ جود و سزا پڑھتے ہیں. عدل اور جود کیا ڈفرنس ہے؟ عدل اور جود یہ سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ عدل جو ہے وہ عام سیاست ہے اور چیزوں کو وہاں رکھنے کا نام ہے جہاں وہ رکھی جانی چاہیے. چیزوں کو وہاں رکھنے کا نام ہے جہاں رکھی جانی چاہیے. جود وہ سخاوت ہے کہ جو ان کو ان کے مقام سے ہٹا کے اوپر لے جائے. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ ظلم نہیں، جود ظلم نہیں، زیادتی نہیں، لیکن یہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے یہ عدل نہیں. تو جو عدل ہے اس کے خلاف کوئی بھی چیز جائے وہ سیاست نہیں، عام رواج نہیں. خدا کا رواج یہ ہے کہ عدل پر قائم رہا جائے. محمد والے محمد صلی اللہ دوبارہ واپس آپ کی مشکل چیز کو آسان کر کے آپ کہ جو بھی کائنات کی ترتیب ہے اس ترتیب کو اس دنیا میں لاگو کرنے کا نام آتا ہے. ہر چیز اپنی اصل جگہ پر. یہی تو وجہ ہے کہ امام تشریف لے کے آئیں گے تو میرا اور آپ کا کسی کا لحاظ نہیں کرنا، کوئی لحاظ نہیں. اس لیے لحاظ نہیں کہ وہ نرم دلی اگر استعمال کریں گے تو پھر عدل کو چھوڑنا پڑے گا. اس کا نام ہی عدل ہے. تشیعوں نے 5 اصول دین جو بیان کیے ہیں ہم نے خود سے نہیں کیے. توحید اور نبوت اور امامت کے درمیان گزرا ہوا ہے عدل. توحید کا اور نبوت کا اور امامت کا تعلق بن ہی نہیں سکتا اگر درمیان میں عدل نہ آ جائے تو. محمد والے محمد یعنی ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی وحدانیت اللہ ایک ہے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ ہیں اور 12 امام ہیں اور قیامت آئے گی. یہ 4 عقیدے ہم پال لیں اور عدل پر قائم نہ رہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا اسلام سے کیونکہ جو اسلام کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہی ہے کہ وہ آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا. تو جب میرے عقیدے میں عدل نہیں ہوگا، توحید اور نبوت کا تعلق عدل سے نہیں ہوگا، تو میں کس طرح سے اسلام کی عقیدے پر قائم کر سکتا ہوں؟ محمد والے محمد صلی اللہ دوبارہ اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے دوبارہ سے بات میں نے واپس آنا ہے. عدل کیونکہ اس کی بنیاد ہے تو سب سے پہلے جو عدل کی پہلی شاخ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، میرے اور میرے خدا کے درمیان پہلی شاخ. میں نے آپ کو دیکھ رہا ہے ہم اس پر قائم رہیں گے. آپ نے ایمان کو جھپکو گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسرا ہے بندے اور اس کے نفس کے درمیان. میں ایک جسم رکھتا ہوں، ایک ذات رکھتا ہوں، ایک نفس رکھتا ہوں، میں ہوں. میرا اپنے ساتھ عدل. اور تیسرا عدل کی شاخ ہے بندے کا انسان کے ساتھ، جو دنیا میں اس جیسے اور انسان ہے، یعنی حقوق الباس معاشرہ. میرا میرے ساتھ عدل جو بھی ہو، اللہ کے ساتھ عدل بڑا آسان ہے، بہت آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، بس اتنی سی بات. پھر آپ لوگوں نے ایک کلمہ سنا، اگر پڑھتے ہیں آپ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ اسکول کی کلاسوں میں پڑھتے ہیں. پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے سے پڑھتی اور پڑھتے بھی ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت
لائق نہیں مگر اللہ. میں نے اپنے خدا سے, اپنے راستے سے, اپنے تعلق سے جو پہلا انصاف کرنا ہے, ہر ایک چیز کی عبادت چھوڑنی ہے اور کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. امام تشریف لائیں گے, لوگ کہیں کہ مولا تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں آپ یہاں سے جانے کا حکم دے رہے ہیں تو ذرا سامان بہت بڑا ہوا ہے, وہ اس کو اٹھائیں, گھر کا سامان بہت بڑا ہے. مولا ان کو وہاں چھوڑ کے چلے جائے کہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. تمہارا رب اللہ نہیں, یہ دنیا کا مال ہے جسے تم سوال کرتے ہو. پہلے عدل کی صورت قائم ہوگی بندے اور خدا کے درمیان. کیا ہمیں ہے مان بھائی مان بیٹا, آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت ہوتی ہے کہ اس کا حکم ماننا ہے, جو وہ کہے اس سے حکم مانا جائے, اس سے پیار کیا جائے, اس کے راستے پر چلا جائے. اللہ کیا کہتا ہے کہ صبح کے وقت جب اذان کی آواز ہو تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے. نہیں اٹھا جاتا. ہم کس سے پیار کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ نیند کی عبادت کر رہے ہیں, اپنے اس جسم کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو سکون پہنچا رہے ہیں. کیا پہنچا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے جسم کی عبادت کی ہے, اس بلانے والے اللہ کی عبادت نہیں کی. اس نے یہ کہا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو یہ دیکھ لو کہ جو میں کھا رہا ہوں کسی سے چھین کر تو نہیں کھا رہا, کسی کا حق تو نہیں کہ جو میں نے چوری کیا, کسی کا حق مار کے تو نہیں میں کھانے لگا. اگر میں یہ نہیں سوچتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہوں میری اس کی عبادت ہے. میں کھانا کھاتا ہوں, اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہوں, میں ان کی عبادت کرتا ہوں. جو خدا یہ فرما رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق, یہ میں اور آپ سمجھ نہیں پائے. جب میرا امام تشریف لے کر آئیں گے تو اس پر عمل کریں گے. یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں. آپ کو میں مثال دوں, کربلا پڑھی آپ نے ویسے سنی, پر محمد والد محمد صلی اللہ بولتا کیا رہا, مسلم دنیا کے بچوں میں تھوڑی آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے ویسے سنی, کس کا ذکر ہوتا تھا پہلے سو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ, امام حسین علیہ السلام, ان کا ذکر ہوتا تھا. ان کے ذکر میں ہم روتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, اکٹھے بھی ہوتے تھے. پوری کائنات میں جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام, سب سے زیادہ. میں کوئی مشکل پڑ جائے نا, یہاں کوئی آ جائے ہمیں جو مشرک لوگ ہوں یا دین کو بگاڑنے والے, تو میں اور آپ تھوڑی دیر ان سے لڑائی کریں گے. جب دیکھیں گے ہم آگے لگے ہیں تو چپ کر کے بچوں کو بچانے کے لیے باہر کر جائیں گے, اپنا راستہ لیں گے. حسین نے کیا کیا؟ جب یہ دیکھا کہ اللہ کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے 18 سالہ اکبر کا جگر دینا پڑے گا, یہ کیا. 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پہ 3 ماہ پڑے گا, چلوا دیا. سارا کچھ جھاڑ کے دامن کھڑے ہو گئے. پھر کسی نے کہا کہ یہ سارا کچھ دے دیا نہیں یار. جب گردن پہ چھری چل رہی تھی تو 4 سال کی بچی کے چہرے پہ رخسار پڑنے والے ٹکڑوں کو بھی دیکھنا پڑا, جس کی خاطر لا الہ الا اللہ, ایک خدا ہے جس کی عبادت ہے. کیا میں اور آپ کرنا ہے؟ دنیا میں حسین کی طرح کوئی بھی اس فلسفے پر قائم نہیں رہ سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ان کی حدیث مسند ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے ساری کتابوں میں موجود ہے. ساری شیعہ, سنی, وہابی اور جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی زبان سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں. آدھی مولا جب نشاپور
کہا کہ پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹایا، اور سب نے کہا کہ مولا اپنی جان کی محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث سنائی، ایک حدیث. تو مولا نے جو حدیث سنائی وہ یہ تھی کہ میری جد نے پورا سلسلہ بیان کر، اور پھر خدا نے کہا کہ اسلام کا دین کا الہ الا اللہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. آپ نے پردہ گرا دیا، پھر اچانک پردہ پھر آیا، لیکن الہ الا اللہ ہماری محبت کے بغیر کام نہیں کرے گا. تاکہ تو ہوئے والے زمانہ صلوات تو پہلا جو تعلق ہے عدل کی حکومت کا، عدل کی حکومت کا پہلا تعلق بندے کا اور خدا کے درمیان عدل کا رشتہ. اچھا کیا نعوذ باللہ اللہ نے یہ رشتہ توڑ دیا؟ اللہ تو اپنی سنت نہیں بدلتا. یہ قرآن ہے سچی مچی وہ عدل کرتا ہی چلا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے سنے کی خراب ہو جائیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں نا اللہ نے معاشرے کا قائم رکھا کہ نہیں رکھا، ہمیں رکھا کہ نہیں رکھا. ساری کی ساری خرابی ہماری طرف سے ہے. اللہ کا عدل چل رہا ہے، پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، روزگار نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں، گھر بنانا تھا پیسے نہیں ہیں، بہت پریشانی ہے، دماغ کہیں اور ہے، نہ عبادت کی طرف نہیں لگتا ہے، نہ بچوں کی طرف نہیں لگتا ہے. کیا کروں بھائی؟ اللہ کا عدل بول رہا ہے. تم نے ظلم جو کیے تھے جو تمہیں یاد نہیں، ان ظلموں کو برابر کرنے کے لیے خدا نے عدل کی لاٹھی چلا دی ہوئی ہے. میری ہر پریشانی کی وجہ میں خود ہوں. میں نے جو عدل کو توڑنے کے لیے کام کیے میں نے یہ نا وہ نہیں کرے گا. ایسے واپس میں پڑھا نہیں تو فیل ہو گیا، ایسے نا اسکول جائیں آپ نہ پڑھیں تو فیل ہو گیا، تو فیل ہو گیا بتا کو کہ اللہ ہے کہ اللہ یہ کہ میں روز اسکول کو جاتا تھا پھر بھی فیل کر دیا. ہوگا ایسے دل میں آئے گا، آنا چاہیے، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ اپنی ذات پر ظلم کیا، زیادتی کی. اللہ نے کوئی بے عدلی نہیں کی، انصاف کیا ہے. جو کچھ ہمارا غلط تھا اس کی سزا فوراً دی. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بیٹھے اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے عدل میں کمی نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ کبھی ہو سکتی ہے. بندہ سے آپ لوگ میرے بھائی ہیں، ہمارے خاندان ہوتے ہیں، فیملیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں آپس میں، بٹوارے تک بات آ جاتی ہے، کوئی اور تک بات ہو، دس کو گرفت ہو جاتی ہے. تو کیا یہ محبت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ محبت بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی ہے تھی. وہ جو ظلم کیے ہیں نا ہم نے اپنی اپنی ذات پر، اللہ نے ان ظلموں کا نتیجہ دکھایا ہے کہ میں نے عدل کے لیے تمہیں سزا دے دی ہے. تنظیمی معاملات کسی طرح شہروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، تنظیموں میں ہم روتے رہتے ہیں کہ یار ہماری تنظیم کو کیا ہوا؟ امام باغا کی تنظیم بڑی اچھی محنت سے بنائی تھی، مسجد کی تنظیم بنائی تھی یا ملک میں کام کرنے کے لیے بنائی تھی، یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیا اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں، اللہ کی طرف سے آیا. یہ ہم نے جو عدل کو توڑا تھا، خدا نے اپنے عدل کو دوبارہ قائم کیا ہے. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کے دین کا کام کر سکو. محمد والے محمد صلی اللہ 5 منٹ اور میں نے آپ کو کرنا ہے. تو پہلا جو تعلق ہے انصاف کا اور عدل کا وہ میرے اور خدا کے درمیان، یہ قائم ہوگا تو ہم امام زمانہ اس ماہ میں شامل ہو سکتے. ورنہ چھٹی اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ ذہن میں رکھنا. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے خدا کے لیے دشمنی کرتا ہوں جو قرآن پڑھانے کے پیسے دیتا ہے. قرآن ایک اللہ کا کلام تھا. میرا اور اللہ کا تعلق کے نام کا جو حالت ہے اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید. ایسے ہی ہے
مولانا متقین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا دل چاہتا ہے کہ تم خدا سے بات کرو تو آؤ مسجد میں نماز کی نیت کرو، تم خدا سے بات کرو۔ چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے، رشتہ تعلق قرآن کہیں سے بھی کھول لو، وہ تم سے باتیں شروع کر دے۔ میں خدا سے باتیں کرنے کے اپنے تعلق کو بیچ رہا ہوں، تو مولانا نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر موصول شکریہ۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے نظام میں اللہ کو عبادت کے قابل نہیں مانتا، حالانکہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسیع رسول اللہ، پڑھ رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ واقعہ سنایا کہ ایک بار نماز پڑھا تھا اپنے صحت میں، اپنی استاد کی نظر کر رہا ہوں، صحت میں نماز پڑھا تھا، بچے سارے ٹیبل صحت کے درمیان میں دروازہ بند کر کھلا ہوا تھا۔ آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، اپنا اجر تو اٹھانا چاہیے نا۔ تو نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمسایوں کا کوئی محلے کا بچہ آ گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو تھوڑا سا چور چکاری کا شروع ہوا، چیزیں اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اب گھر میں کوئی نہیں، لو جی میری ساری نماز کھڑا میں نماز نہیں ہوا ہوں، کھڑا نماز رکوع بھی کر رہا ہوں، سجدے بھی کر رہا ہوں، تو آپ کہاں ہے؟ یار کوئی آ جائے فٹافٹ اس کو پکڑے، اس کو نکالے باہر، کہیں نہ نکالا، میری نماز ابھی لمبی ہے، تو یہ تو اٹھا کے لے جائے گا اندر سے، کوئی بیگم کی چیزیں، کوئی میری چیزیں، تو گھڑی پہ موبائل، میرے اندر موبائل پڑے ہیں، کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ یہ اللہ کے لیے سجدہ کیا، یہ توحید کا سجدہ نہیں تھا۔ ایاک نعبد، اس سے مدد نہیں مانگنا تھا میں، وہ ایاک نستعین، نام اس کی عبادت نہ پڑھا تھا اس کو میں۔ پھر میں نماز کے دوران ہی ہنس پڑا، یہ جب بات ذہن میں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو آپ کو پتا نماز میں ایسا نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی میں نے اسی لیے کہ مولا نماز مکمل ضرور کروں گا، درمیان میں چھوڑوں گا، معاف کر دینا مجھے اس غلطی سے۔ بھئی میں لا الہ الا اللہ اس وقت نہیں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، موبائل کی، پیسے کی، بٹوے کی، برس کی، گھر کی چیزوں کی، کہ گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں ہو رہی تو خدا بھول گئے۔ تو جو خدا کو نماز میں بھلا دیتا ہے میرے جیسا کمینہ انسان، وہ انسان دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جس نے عدل کی حکومت قائم کرنی ہے آ کر میں اس کا سپاہی ہوں۔ بڑا لمبا جہد و جہد کا راستہ رہا، اپنی ذات پر عدل قائم کرنا پڑے گا، جو خود کھایا ہے دوسروں کو کھلاؤ۔ یہ مرتضیٰ مولانا امام زمانہ یہ ذات پر بلند کر صلوات۔ عدل کی بہترین سادہ سی شکل یہ ہے، مولا فرماتے ہیں عدل کی بہترین شکل یہ ہے کہ میرے رسول نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ممکن نہیں ہوتا ایسا، ہم یہ نہیں کرتے، تو بچہ سے ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھو جو چیز اپنے لیے پسند کریں، ہمیں سائیکل چاہیے، سائیکل چاہیے نہیں کرتے، تو دل میں کبھی آیا کہ سائیکل کو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تو جو ہم سائیکل کا بچہ ہے اس کو بھی سائیکل میں لے کے دوں، کیوں لے کے وہ کر لے گا، اس کا ابا نہیں کرتے، جو اپنے لیے اپنے بچے کے لیے پسند کیا ہے دوسرے کے بچے کے لیے پسند نہیں۔ خود گھر میں جب سودا لے آتے ہیں ہم آج کل 27-28-29 ہزار کا پڑ رہا ہے، 27-29 ہزار کا، اور جب مامے خان چیمپئن سبھی بنتے ہیں تو 2800-3000 کا پیکٹ بنا کے دیوا کے گھر میں گھساتے ہیں۔ کون؟ جو سخاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ایسی سخاوت کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے پسند کیا تو کہا کہ نہیں اس میں معاملے بھی آنی چاہیے، اس میں جین بھی آنے چاہیے، اس میں روح افزا کے ساتھ ساتھ بڑی بوتلیں بھی آنی چاہیے، اس میں شہد بھی آنا چاہیے، اس میں چاول بھوگل آنے چاہیے جو پتہ نہیں 250-300 سے کلو زیادہ ہیں، پتہ نہیں سپر فاسٹ اس کو کیا کہتے ہیں کائنات، وہ آنے چاہیے۔ اور جب سوچا تنظیم والوں نے کہا کہ 2-3 بیوان ہیں ان کو ہمیں مہینے کا خرچہ لگانا ہے، تو کہ بھی فلانی دکان پہ لے آنا جا کے اس سے دے دے گا، تو صرف موقع کے کرتے ہیں
ایسے کرتے ہیں جو میں مولا فرماتے ہیں عدل کا آسان ترین مفہوم یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو ہمت ہے ہمت ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے امام تشریف لائیں گے تو ایسے ہی کریں گے مشکل ہے ایسا کوئی بندہ نہیں مشکل نہیں بڑا آسان بہت آسان شروع کر دیجیے کسی جگہ پر تعلیل ظہری باب زمانہ بلند کا سلام ذاکر صاحب کیا باتیں مشکل تو نہیں ہوگی گھبرائیے گا نا میں آہستہ سادہ باتوں کے چانا آ گیا ہو گیا یہ نہ مشکل باتوں سے گزر گیا یعنی کہ سادہ سی بات اللہ کے ساتھ پیار کرنا ہے اللہ کی عبادت صرف نماز نہیں ہے اس کی مخلوق کو مال تقسیم کرنا ہے جو خود کے لیے پسند کرنا ہے دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے کبھی بھی بری چیز کا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی بری چیز کا ساتھ نہیں دینا چپ ہونا پڑے تو بے شک چپ کر کے پیچھے ہو جاؤ لیکن برائی کا ساتھ یہ اللہ سے پیار ہے اور یہی ہے لا الہ الا اللہ تعلیل ظہری امام زمانہ سلام وہ میں چلا تھا دو ٹاپک ہیں وہ ایک بار پوری کر کے تو پھر دوبارہ مولا جب فلسطین کو قبضہ کر چکے تھے وہاں اب مولا نے یورپ جانا ہے یورپ وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے یورپ کا آخری ملک ہے اسپین تک مولا نے فتوحات کرنی ہے میں نے آپ کو پچھلے سبقوں میں بتایا تھا کہ مولا نے پہلے عرب فتح کیا پھر ایران فتح کیا پھر ہندوستان فتح کیا پھر دونوں اکٹھے فتح کیے فلسطین اسرائیل شام اور چین یہ فتح کر کے اب مولا یورپ کی طرف رخ کریں گے جب تشریف لے کر آئیں گے تو یورپ کا پہلا شہر جہاں پر مولا حملہ کریں گے وہ آرمینیا کیا نام ہے اس کا آرمینیا میرا بچے چھوٹے بچے نا خاص طور پر میں آپ سے پڑھ کے آئیے یہ روس کے ساتھ روس کی ریاستوں میں سے ایک ریاست کے ساتھ تو مولا جب یہاں تشریف لے کے جائیں گے تو پھر خدا کی مدد کیسے آئے گی یورپ کیسے ان کے قدموں پہ سل جائے گا یہ انشاءاللہ کی بار آپ کو بتاؤں گا جو میں نے آج گفتگو کی ہے اس پر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دوسرا اور تیسرا ٹاپک بندہ اور نفس کے درمیان اور بندہ اور انسان کے درمیان یہ تھوڑا سا یہ میں انشاءاللہ ترغیب بات کو کروں گا کیونکہ یہ بغیر بات آگے چلے گی بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ کیسے انصاف ہوتا ہے عدل ہوتا ہے بندے کا دوسرے انسان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ ترغیب آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے تو زیادہ اچھی چیز ڈیپینڈ کرتے ہیں جب کسی کو دینی ہو تو اس کے لیے تھوڑا بجٹ شاپ کرتے ہیں معیار بدل جاتا ہے تو اگر استطاعت بندہ اتنی رکھتا ہو تو اس کا کیا کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ اس کو یہ بڑا اچھا سوال ہے ان اعمال میں نے جو آپ کو سینیریو ذکر جو حالت آپ کو بتائی ہے یہ حالت میری عدم عدل کی حالت ہے لیکن اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں تو جو کچھ میں نے مثال دی تھی کہ اپنے لیے 250-300 کلو والے باسمتی چاول اور اس کے لیے ٹوٹا یا جتنا بھی دے سکتے ہو تو وہی معیار کی اشیاء کو سمجھو نا اسی معیار میں آؤ نا اگر اپنے لیے تو میں ضروری سمجھا تھا کہ شاید کی بوتل آنی چاہیے تو پھر آپ کو ادھر بھی انصاف کرنا پڑے گا عدل کرنا پڑے گا ادروائز پھر اپنے لیے بھی چھوڑ دو اسی لیے تو مولا کو کہا کہ یہ ایسا اس پر قائم تھے تو نمک کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں فقط صرف جو ہے مالک کائنات نے کہا ہے کہ مولا نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ آپ بزرگ ہیں تو آپ کے لیے قیمتی لباس اور اچھا لباس سے بند کرنا مناسب رہے گا اور میں ابھی جوان ہوں تو میرے لیے لباس بردہ لباس بھی چلے یہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا یہ امیر المومنین نے ٹھیک کہا ممکن نہیں لیکن ان کا بیٹا وہ خود کہتے ہیں کہ دنیا کو عدل سے قائم تب تک نہیں کیا جا سکتا ہوگا اس مطلب اپنے سمیت کرے گا کون میرا بیٹا اپنے بیٹے کے لیے سے بڑی گفتگو امیر المومنین نہیں کر سکتا
آپ نے بات کے دوران یہ بات کی ہوئی. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی میں نے نہیں بھیجی, تم نے خود اپنے پر وہ مصیبت نازل کی ہے. اللہ یہ کہتا ہے. اور جو فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر تو وہ ہے. تو جب قادر وہ ہے, یہ یزید کی حمایت میں سب سے پہلے یہ فلسفہ آیا تھا, یزید کی حمایت میں, کہ بھئی یہ تو ہمیں تھا جو ہوا, تو اللہ کے مقدر میں خدا نے لکھا ہوا تھا جو ہو گیا. یزید کے مقدر میں بھی تھا, نعوذ باللہ, امام حسین کے مقدر میں بھی تھا, تو ہو گیا. قرآن کی اسی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر وہ ہے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے میں نے نہیں بھیجی, تم نے خود کمائی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اچھائی کی ایک برائی. میں یہاں سے باہر کرتا ہوں, یہ جو نالا بہ رہا ہے, نالے کی ایک جگہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے, تو مجھے شک پڑا کہ یہ کوئی موٹر سائیکل والا آئے گا تو یہ جائے گا. تو میں نے بیٹھ کے میں نے اس کو اسی کا پتھر کیا, اینٹیں لگائیں, اور پھر میں چلا گیا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگے. میں نے کہا کیا ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے بھلا کرنے کا ایک مظاہرہ, وہ چھوڑے گا نہیں. نہ جانے مجھے میری اولاد کی شکل میں, میرے رزق کی شکل میں, میرے ذہنی سکون کی شکل میں, کسی نہ کسی شکل میں فوراً لوٹا دے گا. میں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو جاتے ہوئے میرے بات سے پکڑا اور چلا ہے. اس نے پیسے مانگے, وہ پیچھے پڑ گیا, غریب تھا, میں نے اس کو دھکے دیے, وہ چھوڑے گا نہیں. جو مصیبت میرے اوپر نہیں آنی تھی, میری اس برائی کے نتیجے کے طور پر بطور عادل وہ میری کی ہوئی برائی کو ہی میری مصیبت بنا کے میرے لیے پیش کر دے. سمجھو گا میرے لیے کہ یہ عذاب کہاں سے آ گیا, یہ عذاب کہیں سے نہیں آیا کہ میں نے کمایا. لہذا دین الہیہ کا فلسفہ یہ ہے جو معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے, جو بھی مصیبت آتی ہے, جس قسم کی بھی مصیبت ہو, وہ مصیبت جو ہم دنیا میں برداشت کرتے ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ کی خاطر قیام کر لیتے ہیں, کھڑے ہو گئے خدا کی خاطر, اب ہم کام کر رہے ہیں اللہ کا جو ڈیو نہیں تھا, جیسے کہ کربلا والوں نے کیا, اللہ کی خاطر کھڑے ہو گئے, تو اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ انہوں نے بنوایا, تو اللہ نے جواب کیا دیا. معصومین 14 ہیں, اولیاء اللہ ہیں, 1,24,000 ممبر ہیں. اللہ نے کہا کہ جتنے جتنے گھر پوری دنیا میں میرے بڑھیں گے, اے حسین اتنے اتنے امام بھائی تیرے ہوں. سبحان انعام دیتا ہے خدا اتنا بڑھ کر جتنا کربلا کے شہداء کو دیا ہے, کہ ان کا مقام اتنا بلند کر دیا اس دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اور اللہ کی کائنات کے نظام میں بھی. نہ جانے کتنوں کو وہ بخشوائیں گے روز حشر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جانا, اس میں جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی. جو اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کے بعد ہم پریشانی برداشت کر رہے ہیں, وہ پریشانی ہم نے خدا سے عشق کے لیے مول لی ہے, اس کی محبت میں مول لی, تو اس کا اجر وہ اللہ دیتا ہے. اور جو پریشانی ہم نے اپنی دنیا کے مال کے لیے, پریشانی اپنی دنیا کی جاہ و جلال کے لیے, اپنے رتبے کے لیے حاصل کی ہے, اس کا اجر وہ اسی دنیا میں دے گا. اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ مات مار دے گا ہماری, کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ ہمیں کہاں حاصل ہو گیا. قرآن میں واضح خدا فرما رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ اس کا صلہ پائے گا, اور جس نے ذرا برابر بھی ظلم کیا وہ اس کی سزا. اور یہاں بھی وہاں یہ عدل ہے. تو عدل کے ٹاپک میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے, اس لیے تو ہم پہلا توحید, دوسرا عدل, تیسرا نبوت مانتے ہیں کہ عدل اور نبوت کا تعلق یعنی بندے اور خدا کا تعلق عدل کے علاوہ ہے. پتہ نہیں یہ بات واضح کر سکا میں اور بھی سوال رائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلی اللہ امام زمانہ کی شاباش.
भाई इमाम ज़माना के लिए प्रसिद्ध सीमाएं आज भी मेरे पास आ जाओ इधर आओ ठीक आ गए ऊंची आवाज में पढ़नी है आप وتمتعوا فيها